الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 یہاں تک ہم نے بات مکمل کی تھی۔ آج آیت نمبر 135 ہے، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آخری رکوع ہے پہلے پارے کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے، اور جو وہ دین اللہ کا لے کر آئے اس دین سے یہود و نصارہ ہٹ گئے، اور وہ اپنی عصبیت، اپنا تعصب اور اپنے فرقے میں فرقے سے متاثر ہو کر اسی میں ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودی کہتے ہیں کہ، یا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تہتدوا، تو اس طریقے سے تم ہدایت کو پالو گے۔ فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ اور دین ہے وہ در حقیقت ہے کہ جس سے تم ہدایت کو پا سکتے ہو۔ اب حنیفہ سے مراد یہ ہے کہ باقی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے، جو آپ کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس کو تم اختیار کرو گے تو تب تم ہدایت کو پاؤ گے۔ یعنی یہودی یا نصرانی ہونا اور یہ سمجھنا کہ بس یہ ہدایت پر ہیں، تو کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور طریقہ اور سنت جو اختیار کرے گا وہ در حقیقت ہدایت کو پائے گا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، یہود کا، نصارہ کا اور مشرکین کا۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ ہم پہلے یہ پڑھ کر آئے تھے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ تینوں گروہ جمع ہو گئے تھے، لیکن ان کے باہمی طور پر بھی بڑے اختلافات تھے، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں ان کی رائے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، کوئی سچ نہیں ان کے پاس، اور اسی طرح نصارہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو اور پھر اسی طرح مشرکین بھی جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہاں ایک آیت میں، آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ لوگ اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی رشتہ داری کو، اور ان کے دین کا نام لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں، جن حالات میں پرورش پاتا ہے، تربیت پاتا ہے، اس میں سے نکل کر جستجو کے ساتھ حق کو پانے کی کوشش کرے۔ اکثر طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جس خاندان میں اور جن ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، انہی کا مذہب، انہی کا دین، انہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔
تو اسی کو حق بھی سمجھتا ہے، اور یہی دن رات جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو پٹی پڑھائی جاتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ بس ہم حق پر ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سچ کو بیان کر دیا کہ بھئی انسان کو اپنی پیدائش اور اپنی پرورش جس ماحول میں اس کی ہوتی ہے اس سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور حق کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ جو جس گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم حق کو عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہم حق کو قبول کریں۔ یہ بنیادی بات ہوتی ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اب فرمایا کہ تم یہ کہو اے مسلمانوں، آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں عطا کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، والاسباطی اور یعقوب کی نسل اولاد اس طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا، یعنی جو ہدایت دی گئی، لا نفرق بین احد منہم فرمایا کہ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھ لیجئے اور اس ایک آیت پر غور و فکر کیجئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کے اس زمانے میں یہود و نصارہ اور مشرکین موجود تھے۔ اب انہوں نے اپنا ہی ایک مذہب تخلیق کر رکھا تھا۔ آپ ذرا نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہی صورتحال کچھ صدیوں کے بعد آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر مسلمانوں کے فرقے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو باہمی مناظروں سے یا بحث و جدال سے وجود میں آئے، جدل سے، آپس میں اختلافات سے وجود میں آئے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم انہی سے بس واقفیت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی کا فرق کیا ہے، کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں دو فرقوں سے کیسے جدا ہوں، اہل تشیع ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سے میں کیسے مختلف ہوں اور کن کن عقائد اور نظریات میں میرا ان سے اختلاف ہے اور میری علیحدہ شناخت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی عقائد کی بات کریں گے، پوچھیں گے، تو شاید وہ کبھی زیر بحث بھی نہ آتے ہوں اور پتہ بھی نہ ہو کہ اسلامی اصل بنیادی عقائد کیا ہیں۔ تو اپنے اپنے فرقوں کے، اپنے اپنے مسلکوں کے جو عقائد ہیں وہ سب کو یاد ہوں گے، معلوم ہوں گے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں گے، کوئی بریلوی عالم ہے، کوئی دیوبند عالم ہے، کوئی اہل حدیث عالم ہے، اہل تشیع کا عالم ہے، وہ آپ کو فرق کر کے بتائے گا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، ہم اس طرح علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ اس بنیاد پر فتویٰ یا دوسرے پر کفر کا یا دوسرے کی تکفیر، تدلیل، تفسیق کرنا، یہ بھی اپنی جگہ پر پوری تاریخ ہمارے ہاں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہیں پر آتا ہے کہ جس بنیاد پر ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی 1400 سال، 1500 سال پہلے تو یہ فرقے نہیں تھے، یعنی معتزلہ بھی نہیں تھے، اہل سنت بھی نہیں تھے، اشعریہ بھی نہیں تھے، ماتریدیہ بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت اسلام کیا تھا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو اسلام دیا نا، مسلمان بنایا۔
ایمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ایمان، وہ اسلام کیا ہے کہ جس بنیاد پر ہم مسلمان ہوتے ہیں خدا کے نزدیک۔ یہ تو اپنے نزدیک ہے نا، ایک دوسرے کے نزدیک ہم بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ بن گئے، یا ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو عقائد ہیں ان کو جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، باقی اسلام اور ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 135 میں یہود و نصارہ کا وہی معاملہ تھا جو آج ہمارا ہے، اور ان کو پھر اللہ کے رسول نے یاد کروایا کہ اللہ کے بندو، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے نظریات ہیں، خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے تمام معاملات ہیں، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ اگر یوں دیکھ لیجئے کہ یہود برتری اپنی ثابت کرتے ہیں نصارہ پر، یہ برتری ثابت کرتے ہیں مشرکین پر۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ مسیحیت میں بھی فرقے ہیں، آج بھی ہیں، آپ ان کی اگر ابحاث کو اور ان کی باہمی گفتگو اختلافات کو اگر سنیں اور پڑھیں، آپ ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے بالکل وہی صورتحال ہے جو آج مسلمانوں میں ہے، فرقوں کی بنیاد پر وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے پر برتری اور بلکہ خون کے پیاسے تک نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں نہیں جاتے نا، یعنی بریلوی کہتے ہیں میں نے دیوبندی کے مدرسے میں یا مسجد میں نہیں جانا، ایز اٹ از یہی صورتحال ہم ان کے ہاں مسیحیت میں بھی یہی ہے کہ اس کا چرچ ہے، یہ اس کا چرچ ہے، کیتھولک کا ہے، یہ پروٹسٹنٹ کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملنا جلنا نہیں ہے، بہت کم، یعنی کوئی ہوگا ہارمنی کی بنیاد پر کوئی ملتا ہوگا۔ تو یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہود و نصارہ کو دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، حضرت ابراہیم کے ہم اصل عقیدت مند پیروکار ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم ہیں، اور پھر یہ بھی تھے بھی تو عرب کے نا لوگ مشرک، یعنی ان کا تعلق پیچھے سے پھر وہ یہی ثابت کرتے تھے کہ ہم بنو اسماعیل ہیں، بنو قریش ہیں، ہمارے یہ بڑے قبائل ہیں، ان سب کا تعلق پیچھے جا کر بنو اسماعیل حضرت ابراہیم سے جا کر جڑتا ہے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو صورتحال کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مسلک میں مست تھا، گم تھا، اور اپنی برتری اور اپنی ترجیح یہ ثابت کرتا تھا کہ ہم ہیں اصل میں ابراہیم کے دین اور ملت کے پاسبان، ہم ہیں اس کے محافظ، ہم ہیں اس کو لے کر چلنے والے، ہم ہیں اصل میں ابراہیم کے پیروکار۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم کے پیروکار در حقیقت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، فرما بردار تھے، مشرکین میں سے تو نہیں تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے۔ یہ پھر ایک برائے نام سا تعلق جو بزرگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا کہ جی ہم ہیں ان کے پاسبان اور محافظ ان کی فکر کے، یہ بھی ایک برائے نام سا تعلق ہوتا ہے، سو کالڈ آپ کہہ لیجئے، یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو بڑوں سے جوڑا جاتا ہے صرف ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یا اس برتری کو ثابت اور اس فضیلت کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، لیکن ویسے کوئی تعلق نہیں، عمل میں ہوتا ہے نہ عقیدے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دین اصل کیا ہے جو اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے۔ فرمایا کہ تم اے مسلمانوں یہ کہہ دو کہ بھئی ہم تو اللہ پہ ایمان لائیں، اور جو ابراہیم کی طرف، جو محمد رسول اللہ کی طرف نازل ہوا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی پیغمبر ہیں، ہم تو اس پر ایمان لائیں، اللہ کی وحی پر، اور اس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں۔ اب ان میں خرابی جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، دوسرے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اصل ابراہیم کے دین پر عمل کرنے والے اور ماننے والے یہ مسلمان ہیں، صحابہ۔
کیوں؟ اس لیے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، کہ یہ نہیں کہ بھئی موسیٰ کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کا انکار کر دیا، عیسیٰ کو مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، یا کسی اور پیغمبر کا انکار کر دیا، حضرت یحییٰ کا انکار کر دیا، الیاس کا انکار کر دیا، زکریا کا انکار کر دیا، تو یہ معاملہ نہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ہی کلام قرآن مجید یہ قیامت تک ہے۔ یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ مسلک، یہ وقت کے ساتھ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، کسی اور روپ اور شکل میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں، تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج سے صدی پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا کوئی بھی یہ نام موجود نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے افرادی قوت کسی اور نظریے پر جمع ہوتی چلی جائے گی، وہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ پھر کہیں پر کوئی سیاسی سپورٹ بھی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی سماجی ایک تائید اور نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے، کہیں پر کوئی وجہ بن جاتی ہے، کہیں پر کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، اسکول آف تھاٹ بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک سپورٹ ہوتی ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی اور حکومتی بھی۔ تو لہٰذا اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس کو خالص، اور اللہ کے مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین کو خالص ہو کر اور خالص دین قبول کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی یہ تو تفرقے بازی میں پڑ گئے نا، یہود نصارہ یہ فرقے بن گئے، مشرک۔ کہا کہ بھئی جس طرح مسلمانوں تم نے اعلان کیا ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یہ، اور پھر فرق بھی نہیں کرنا کسی میں، اور پھر فرما برداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ جو میں نے نقطہ بیان کیا ہے نا، اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ اپنے مسالک اور اپنے فرقے کے عقائد کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو خدا کا دین ہمیں دیتا ہے، جو عقیدہ، وہ سب سے بالاتر ہے، ہم اس بنیاد پر مسلمان ہوتے ہیں۔ بس اتنی بات یاد رکھیے، مسلمان اور مومن ہم نے بننا ہے بنیادی طور پر، اپنے تعلق کو دین کی مبادیات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات میں ہی پھنس کر رہ جائیں گے اور خدا کے دیے ہوئے دین میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہو جائیں گے، تو پھر ہماری حالت یہ یہود و نصارہ والی ہو جائے گی۔ اب فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائیں مثل اس کے کہ جو تم اس پر ایمان لائے ہو، یعنی جو تمہارا ایمان اس طرح وہ بھی لائیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی یہودی نصرانی ہو جاؤ تو پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو کہا نہیں، بلکہ اے ایمان والو جیسے تم ایمان لائے ہو نا، اس طرح اگر یہ ایمان لائیں گے تو پھر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھر دشمنی میں، عداوت اور بغض میں پڑے ہوئے، ہٹ درمی میں پڑے ہوئے، باقی کوئی ان کے پاس کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید اسی پارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، پہلے پارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو فرمایا کہ تو انہیں اللہ کافی ہے، یعنی آپ مسلمانوں سے کہا کہ تم اس بات کی تسلی رکھو، اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ، کا سے مراد یعنی آپ، ان کے مقابلے، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع علیم ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، فرمایا کہ اللہ کا رنگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور جو اللہ کا رنگ ہے وہ سب سے اچھا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہی ہے، توحید کا رنگ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے جو عمل کرنے کے لیے جو احکام دیے ہیں وہی اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ وہی ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم رنگ بھی بڑے چڑھا لیتے ہیں نا، جس طرح یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں استباغ بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، کرسچینٹی میں بھی اس کا تصور ہے، تو مختلف مذاہب میں مختلف تصور ہے۔ ہمارے ہاں بھی یعنی مسلمانوں میں بھی دیکھیے کتنے رنگ ہوتے ہیں، اور ہر رنگ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رنگ بڑا اللہ کے قریب رنگ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑا قریب ہو گیا۔ کبھی سبز رنگ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی سنہری رنگ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیلا رنگ بہت زیادہ ہمارے درباروں کے حوالے سے، مزاروں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے وہ رنگ بھی بڑا۔ اصل کیا رنگ ہے؟ وہ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اور اللہ کا دین ہمیں باطن، اخلاق، ایمان اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو اوپر اوپر کے رنگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان رنگوں کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اصل رنگ اللہ کے احکام کا، اللہ کی فرما برداری ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے حوالے اس طرح ہمیں ملتے ہیں جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی۔ یعنی ایک مثال آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اگر حج پر جاتے ہیں تو وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے، یعنی ظاہری ساز و سامان لے کر نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، یعنی یہ توکل کے بھی خلاف۔ اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی یہ باطن کی بات کر دی، اخلاق کی بات کر دی، ایمان کی بات کر دی۔ اور اسی طرح لباس کی بات کی کہ لباس اچھا ہونا چاہیے، پہنو، اس سے زینت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی فرما دی لباس التقویٰ ذالک خیر، لیکن جو تقویٰ کا لباس ہے وہ بہترین لباس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ظاہر انسان اپنا خوبصورت بنائے، لیکن سب کچھ ظاہر نہیں ہوتا، انسان کو اپنے باطن پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں متوجہ اس طرف کرتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے رنگ ڈھنگ بنائے ہوتے ہیں نا، یہ رنگ ڈھنگ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں تمہیں اس کا پابند کیا گیا ہے۔ اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ بس یہ بات ہے اصل میں جو یاد رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، دونوں کا رب اللہ ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا یعنی مراد کیا ہے؟ اس سے یہ کہ جو اللہ نے دین دیا ہے وہ اس کو تم قبول کرو، یعنی میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور میرے بارے میں یا خدا کے دین کے بارے میں تمہارا بحث و مباحثہ کرنا، انکار کرنا اور انکار کا رویہ اختیار کرنا، یہ در حقیقت خدا ہی کے معاملے میں الجھنا اور لڑنا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی اللہ کے لیے ہم اپنی بندگی کو خالص کرنے والے ہیں۔ بس یہ وہ پیورٹی ہے جو ہونی چاہیے دین کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں، یہ اس کا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے کرتا ہے۔ اعمال میں پیورٹی، جو اللہ کے دین نے کہا اس کو کرو، اور اللہ کے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ کرو، جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اس کو اختیار کرو۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے، باقی جو انسان اپنی طرف سے شامل کرتا ہے تو پھر خود اس کا جواب دہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فرمایا کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ،
کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، کیا تم کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ فرمایا قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے جو تم اپنے اوپر بوجھ ڈال کر یہودیت اور نصرانیت کے نام پر یا خدا کے دین کا نام لے کر اپنے اوپر تم نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، نہ یہ ابراہیم سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اسماعیل سے، نہ اسحاق سے، نہ یعقوب سے۔ وہ تو صرف اللہ کے دین کے فرما بردار تھے، اللہ کے لیے مخلص تھے وہ لوگ۔ کہا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یعنی جو ایک گواہی اللہ کی طرف سے دی گئی اس گواہی کو جو چھپاتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ آگے جا کر ہم دوسرے پارے میں بھی اس بات کو پڑھیں گے کہ کون ہے زیادہ ظالم، جو اس سے کہ جس نے چھپایا گواہی کو، یعنی جو اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ اب یہ جو گواہی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یعنی جو بشارتیں دی گئی، پیشین گوئیاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن پھر کوشش کس بات کی ہے کہ مقامات کو تبدیل کیا جائے، جیسے بیت ایل ہے، بیت اللہ، یہ تورات میں موجود ہے، شاید میں نے اس کا پہلے ذکر کیا، جیسے بکہ ہے، پرانا نام مکہ کا بکہ تھا، اس کو بکا بنا دیا، یعنی گریوزاری کا شہر۔ اب صفا و مروہ کے بارے میں خیانت کرنے کی کوشش کرنا، آب زمزم کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں، مقامات کو بدلنے کی کوشش کرنا کہ یہ وہ مقامات نہیں جو مکہ میں، یہ تو وہ مقامات ہیں کہ جو بیت المقدس اور یروشلم اس مقام پر ہے، فلسطین۔ اب یہ ہے وہ چیز جو یعنی چھپانے کی کوشش کرنا گواہی کو۔ تو اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اب یہ وہ ظالم ہیں یہود و نصارہ کے جن کے پاس گواہیاں ہیں، ثبوت ہیں، دلائل ہیں، آیات ہیں، سب کچھ بیان ہے، لیکن اس کے باوجود انکاری ہے۔ اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ذکر کیا۔ یہ وہ اشارہ ہے، آگے جا کر جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں جو آیت سامنے آئے گی اس میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا انہوں نے خیانت کی اور کس طریقے سے تحریف کی اور چھپایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، فرمایا یہ آیت پھر دوبارہ آئی، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا یہ جو گروہ تھا، یہ امت تھی، یہ لوگ چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پہ جو سب سے اہم سبق ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کے نیکیاں اور کارنامے وہ آنے والوں کے لیے آخرت میں عزت اور بخشش اور مغفرت کا باعث نہیں بنیں گے۔ سمپل اور سادہ سا پیغام اس آیت میں یہ ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے جو عقائد تھے وہ اسی طرح کے عقائد تھے کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، رسول کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، تو لہٰذا یہ ایک نشہ، ایک برتری ہی انسان کو برباد کر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرا خاندان فلاں خاندان ہے، یا میرا باپ ایسا، یا میرا آبا و اجداد ایسے تھے۔ تو اس نشے میں، اس لت میں یہ مبتلا تھے یہود و نصارہ۔ تو اس کا تو سمپل سادہ سا جواب اس میں یہ دے دیا گیا کہ وہ ایک امت تھے، گروہ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لیے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے جو تم نے کیا یا تم کرو گے،
ان کے اعمال پر تم بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بھئی قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں. تو وہاں پر اس طرح کی سفارش اور رشوت اور یہ نہیں، خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے. یہ کتنا کلیئر کٹ پیغام ہے خدا کے دین کا. معلوم نہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اللہ اتنے واضح طور پر ایک پیغام دیتا ہے، ہم خدا کے دین کو، قرآن کو، خدا کی کتاب کو چھوڑ کر پھر امیدیں باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بد اعمالیاں اور بد کرداریاں، بد اخلاقیاں وہ بھی جاری رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں ہمارے اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں لوگوں کو تسلیاں دینے میں، اور پھر کہیں سے کوئی من گھڑت اور موضوع روایات اٹھا کے لے آئیں گے اور پوری کی پوری امت کو جنت میں پہنچا دیں گے. اس میں فاسق و فاجر، ظالم، جابر، شرابی، زانی، بدماش، چور، ڈاکو، ہر طرح کا بندہ وہ پھر جنت میں ہم پہنچا دیتے ہیں اس کو. اللہ کا دین ہمیں واضح طور پہ کہتا ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کے بجائے ہم ان جھوٹی من گھڑت روایات کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. وہ دین بن جاتا ہے جو اصل خدا کا دین ہے، اس سے ہماری آنکھیں پھیر کے ہم رکھے ہوتے ہیں. اب کتنی بات واضح طور پر یہاں اللہ نے کہا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خدا یہ کہہ رہے ہیں. سورۃ التحریم میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا تھا جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح، حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر کرتا ہے. فخانتہما، کہ انہوں نے اپنے خامدوں سے خیانت کی تھی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نوح اور لوط ان کے کسی کام نہیں آ سکے، ان کو بچا نہیں سکے. کتنے اولوالعزم پیغمبر ہیں خدا کے، لیکن بچا نہیں سکے. یہ سورۃ التحریم میں اللہ پاک فرماتا ہے. تو لہٰذا ہمیں قرآن کو خالی الذہن ہو کر اور بالکل جو ہماری سوچیں، وابستگیاں وہ ایک طرف رکھ کر ہم قرآن کو پڑھیں تو تب قرآن سے ہدایت انسان کو ملتی ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے فرقے ثابت کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، اپنے مسلک کی حقانیت ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ یعنی احمدی ہیں، مرزائی، یہ یعنی قرآن کی آیت سے ہی لگے ہوتے ہیں. یعنی نہ اس کا کوئی آیت کا کوئی تعلق ہوتا ہے اس موضوع سے، اس مضمون سے. لیکن آپ دیکھ لیجئے قرآن کی آیات کو پڑھتے جائیں گے اور وہاں سے بہت کچھ ثابت کرنے لگ جاتے ہیں جس کا کوئی تعلق قرآن کی آیات سے نہیں ہوتا. تو اس لیے قرآن کو قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کا دین، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر فوکس کیا جائے، توجہ کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، یا اللہ میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پاس میں آیا ہوں، اور تو میری اس معاملے میں مدد فرما، مجھے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما. اور آخری بات جو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہی تھی وہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی آیت کو آپ لے لیجئے، اپنے فرقہ وارانہ ماحول پر بھی اس آیت کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے کہ آج ہم جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، فرقے بڑے بڑے وجود میں آ گئے اسی تاریخ کی بنیاد پر. اللہ کہتا ہے کہ جو پہلے لوگ چلے گئے انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے. ان پر بحثیں کرنا، مناظرے کرنا، ان پر جھگڑے کرنا، قتل و غارت کرنا، یہ پکڑ کا تو باعث بن سکتا ہے، خدا کی بارگاہ میں بخشش کا باعث نہیں بن سکتا. یہ بھی ایک سبق ہے امت مسلمہ کے لیے. جس طرح یہود و نصارہ کے لیے اس میں سبق ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے. بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے پہلا پارہ ہم نے مکمل کیا. اگرچہ یہ جو پارہ ہے 30 پارے قرآن پاک کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن بہرحال 30 اس لیے بنائے گئے کہ روزانہ بھی اگر ایک مسلمان تلاوت کرتا ہے تو مہینے میں پورا ایک قرآن وہ مکمل کر لیتا ہے. یہ بعد میں تقسیم کیا گیا، یعنی 30 حصوں میں. تو میں اس آسانی کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بحمداللہ آج ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا، تو آئندہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. یہ باب ہے، باب التفریقتی بین الاحداث، نو عمر لڑکوں کو آپس میں دور رکھنا.
اب اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن میں یہ بیان کر دیتا ہوں، اور ایک سبق جو اس میں ہے وہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے، وہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے، جب تم صبح کرو تو بکھر جایا کرو اور ایک ہی گھر میں اکٹھے نہ رہو، مجھے تمہارے بارے میں قطع تعلق کا ڈر ہے یا تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ یعنی ایک سبق تو اس میں یہ ہو گیا کہ بھئی نوجوان ان کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، اور جیسے ایک عام عادت ہوتی ہے کہ بس دیر دیر سے اٹھا، اگر اٹھے تو پھر بیٹھے رہ گئے، کوئی کام کی طرف توجہ نہیں ہے، کوئی پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے، یعنی جب اکٹھے بیٹھے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو فارغ لوگ ہیں پھر وہ لڑتے ہیں بیٹھ کر، اور ایک دوسرے پر پھر ذمہ داری ڈالتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی بچوں سے فرمایا کرتے تھے، جب تم صبح کرو تو بکھر جایا کرو، یعنی جب نماز پڑھ لی اور جب صبح ہو گئی، روشنی ہو گئی، تو پھر بکھر جاؤ، یعنی کام کاج وغیرہ اس کام میں مصروف ہو جاؤ، اکٹھے نہ رہو ایک جگہ پر۔ اور جب فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ پھر لڑائیاں ہی ہوتی ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ ایک سبق اس کے اندر موجود ہے کہ خاص طور پر جو نوجوان ہیں وہ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت اور قوت کو کسی مقصد میں لگائے رکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ورنہ پھر ہوتا کیا ہے، پھر آپس میں فارغ بیٹھے لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ اگر کوئی بھائی مشورہ نہ مانگے تب بھی مشورہ دینا، باب من اشار علی اخیہ وان لم یستشرہ، یعنی یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کسی خطرے سے دو چار نہ ہو جائے تو وہاں پر آپ اس کو کوئی نصیحت کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نصیحت انسان کرتا رہے اور دوسرے کو پریشان کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک چرواہا اور بکریاں ایک نامناسب جگہ سے میں دیکھیں، ابن عمر نے اس سے بہتر اور مناسب جگہ دیکھی تو فرمایا، افسوس تجھ پر اے چرواہے، ان بکریوں کو یہاں سے ہٹا لو، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ہر نگران سے اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ایریا ہے اور وہ ایریا، وہ زمین کسی اور شخص کی ہے، اس نے وہاں پر کوئی کھیتی باڑی کر رکھی ہے، گھاس لگا رکھی ہے، کوئی سبزیاں لگا رکھی ہیں۔ اب وہ چرواہا اگر وہیں پر ہی پھرے گا اپنی بکریاں لے کر، تو واضح بات ہے کہ وہ بکریاں اس زمین میں جا سکتی ہیں، فصل کو اجاڑ سکتی ہیں، یا تباہ کر سکتی ہیں، یا کھا جائیں گی تو نقصان کریں گی بغیر اجازت، اور مالک کی اجازت بھی نہیں ہے جو اس زمین کا مالک ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اب معاملہ نقصان تک جا رہا ہے، نافرمانی تک جا رہا ہے، اور نقصان دوسرے کا اس میں ہوگا، تو لہٰذا آپ اس کو خبردار کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کو کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چوٹ لگے گی یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہم اس کو دیکھتے رہیں کہ ٹھیک ہے یہ خود ہی بھگتے، نہیں، سمجھا دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے، باقی پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے مسلمانوں کے لیے بری مثال زیب نہیں دیتی، فرمایا کہ ہدیہ دے کر واپس لینا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی کم ظرفی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور آپ کا اس سے اختلاف ہو جائے تو آپ اسے کہیں بھئی میری چیزیں واپس کرو، جو میں نے تم کو تحفے دیے وہ میرے تحفے مجھے واپس کر دو۔ تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو محبت پیار سے انسان نے دیا ہوتا ہے تو وہ پھر واپس نہیں لینا چاہیے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ النور میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جیسے جب کوئی شخص جس کی آپ سرپرستی کرتے ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں اس پر، وہی شخص اگر
کبھی ایسا کرتا ہے کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور آپ کی برائیاں ان کے ساتھ کرتا ہے، یا ان کے ساتھ مل کر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کے باتوں میں آ جاتا ہے، تو جو خرچ کرتا ہے، جو جس نے کوئی وظیفہ لگایا ہوا ہے یا کوئی ماہانہ لگایا ہوا ہے، تو اسے یہ کہا کہ بھئی تم اس کا وظیفہ نہ بند کرو، یعنی جو اس کی سرپرستی کر رہے ہو، جو نیکی اس کے ساتھ تم کر رہے ہو، تم اس کو جاری رکھو۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ اچھے دنوں میں اگر کوئی لیا دیا، اس کو پھر جتانا اور محسوس کروانا اور واپس مانگنا، تو یہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن بڑی خاص حدیث ہے۔ فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور کریم النفس ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، فرمایا جو منافق ہوتا ہے، فاجر کافر، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے۔ خب لئیم کا یہی مطلب ہے، لئیم کا مطلب یعنی جس میں کمینگی ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے، دھوکے بازی، خبن۔ تو یہ فرما دیا کہ مومن جو انسا ہوتا ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے۔ بھولے بھالے سے مراد یہ کہ حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، بدگمانی نہیں پالتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کا یہی کہنا تھا، سورۃ الانعام میں بھی اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں، یعنی ہم ان سے جو بات کہتے ہیں یہ خاموشی سے ہماری بات کو مان لیتے ہیں، یعنی اس پر بحث نہیں کرتے اور تکرار نہیں کرتے اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں کہتے نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بہانے بنا کر سخت سے سخت ترین حالات میں بھی بہانے بنا کر ہم نکل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیگم بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، بڑی پریشانی ہے، گھر میں ہماری ضرورت ہے، ہم جہاد پر نہیں جا سکتے، ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم بیمار ہیں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے یعنی کوئی سوال نہیں کیا، آپ فرماتے ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے بڑی چالاکی کرتے تھے اور پھر کہتے کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانوں کے کچے ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں ہماری باتوں کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ تو اچھی صفت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو عدالت میں نہ کھڑا کریں، کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، جرح نہ کریں اس پر، ٹھیک ہے، جو اس نے کہا اس کا عمل اس کے ساتھ، اور آگے کی طرف بڑھیے، بجائے اس کی کہ اسی کو لے کر بات کو گھسیٹتے رہیں اور اسی پر ہی جرح کرتے رہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور اخلاق ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور جو فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دھوکے باز خبیث قسم کے لوگ، وہ اپنی چلاکی اس کو سمجھتے ہیں اور دوسرے کی سادگی اور شرافت خیال کرتے ہیں، سادہ لوہی اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ افضل المؤمنین احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور ان میں سب سے دانا وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کی سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ دانا ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد بھی کرے اور اس کی تیاری بھی کرے۔ اللہ اکبر، یعنی موت کو بھولے نہیں۔ اولئک الاقیاس، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں حقیقت میں سمجھدار، جو موت کو سب سے زیادہ یاد بھی رکھے اور پھر اس کی تیاری بھی کرتے رہے۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ بھئی میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تیاری سے مراد یہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اضافہ نہ کرے، نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے۔ باب السبابی، گالیاں دینے کی ممانعت جو ہے یہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 2 آدمیوں نے گالم گلوچ کیا، ان میں سے ایک نے گالی دی اور دوسرا خاموش رہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ پھر دوسرے شخص نے بھی جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ اٹھ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا فرشتے اٹھ کر چلے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ یہ شخص جب تک خاموش تھا تو گالیاں دینے والے کو فرشتے جواب دے رہے تھے، جب اس نے جواب دیا تو فرشتے اٹھ کر چلے گئے۔ اسی طرح کی ایک
صحیح سند سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے سیدنا ابو بکر کو اذیت پہنچائی تو ابو بکر خاموش رہے، پھر دوسری مرتبہ اس نے اذیت دی تو تب بھی خاموش رہے، تیسری مرتبہ اس نے اذیت دی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا اور بدلہ لے لیا۔ جب انہوں نے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر اس کی اس بات کی تکذیب کر رہا تھا، یعنی اسے جھٹلا رہا تھا جو اس نے تمہارے بارے میں کہی تھی۔ جب تم نے انتقام لیا تو درمیان میں شیطان کود پڑا، تو جب شیطان کود پڑا تو میں کیسے بیٹھ سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اچھی تربیت ہے جو مسلمان کی، ایمان والوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک حد تک تو بات کہی جا سکتی ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جب بد زبانی پر کوئی اتر آئے تو پھر اس میں تعلیم کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل مخاطب ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ بھئی تم کہو کہ سلامتی، سلام۔ یہ ہمیں تعلیم ہے، لیکن ہم باقاعدہ طور پر پوزیشن لے کر اور جس طریقے سے ہم دوسرے کے خلاف ہم محاذ بناتے ہیں اور پھر گالم گلوچ اور باقاعدہ طور پر پیج بنائے جاتے ہیں دوسروں کی عزت اتارنے کے، تہمت اور الزام لگانے کے، تو کاش یہ اخلاق ہم مسلمانوں میں پیدا ہو۔ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حد تک بات سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، دوسرا تہذیب سے بات کر رہے ہیں، آپ تہذیب سے جواب دے رہے ہیں، دوسرا اگر گالم گلوچ پر اتر آئے تو خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیے، اب یہاں پر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب آدمی اپنے ساتھی سے کہے کہ تم میرا دشمن ہے تو ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا اپنے ساتھی سے بری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اور مقام پر اس بات کو ہم اس طرح واضح کرتے ہیں، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا یا یوں کہا کہ اللہ کے دشمن اور وہ اس طرح نہ ہو تو جملہ اس کہنے والے پر صادق آ جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں پر بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی جب دوسرے کو دشمن قرار دیا اور دوسرا جب کہ دشمن نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک جو انسا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ آ گئی کہ دوسروں کو اس طریقے سے الزام اور تہمت نہیں لگانی چاہیے، القاب نہیں دینے چاہیے، نام نہیں بگاڑنے چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ضروری ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، نیز راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ضروری ہے۔ اب یہ صدقہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ان جوڑوں سے اچھائی کے کام کرتا رہے، برائی نہ کرے۔ اب ایک اور حدیث اس حوالے سے ہے، فرمایا اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ تمام جوڑوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ خیر یہ ایک یعنی اشراق ہے جو نماز، اس کی ایک فضیلت کا پہلو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان کے جسم کی جو ہڈیاں اور جوڑ ہیں وہ اگر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں انسان رہتا ہے تو پھر ان کا حق ادا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گالم گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی جو آغاز کرتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہوتا ہے، اور پھر جب
مظلوم جب زیادتی پر اتر آتا ہے تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ مظلوم کا پلڑا بھاری رہتا ہے اس وقت تک جب تک وہ زیادتی نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باہم گالم گلوچ کرنے والوں کی گالیوں کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے، حتیٰ کہ مظلوم زیادتی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ چغل خوری اور کاٹ دینے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فساد برپا کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتانا۔ یہ اصل میں اسی کو چغل خوری کہتے ہیں، یعنی دوسرے کو جا کر مرچ مسالہ لگا کر دوسرے کو جا کر بات بتانا۔ لا يدخل الجنت نمام، حدیث پاک ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داریاں توڑ دیں، دوسروں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ باہم عجز و انکساری اور تواضع اختیار کریں، اور تم میں سے کوئی دوسرے پر سرکشی نہ کرے۔ ان تواضعوا، آپس میں عجز و انکساری کا رویہ رکھیں۔ ولا یبغی بعضکم علی بعض، اور ایک دوسرے پر سرکشی نہ کرے۔ یہ دو باتیں بیان فرما دی۔ سرکشی کب ہوتی ہے؟ کہ جب تواضع اور عجز و انکساری نہیں ہوتی۔ تواضع اور عجز و انکساری کیا ہے؟ وہ انسان کا جھکنا ہے، یعنی اپنے آپ کو انسان اپنی اوقات میں رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ خیال کرے، تکبر اور غرور اور فخر سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ یہ انکساری اور تواضع، اس کی تعلیم رسول اللہ نے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی دوسرے پر سرکشی نہ کیا کرے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم آئندہ درس حدیث میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔